بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. آل عمران نساء کی یہ 22-23 آیت ہے، بلکہ 24 تک کے ہے. فرمایا ولا تنکحوا، اور نکاح میں نہ لاؤ. بہت اہم مضمون ہے یہ. کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ. ابا نے جس سے نکاح کر لیا اب اس سے بیٹے نکاح نہیں کر سکتے مگر جو پہلے ہو چکا. یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غصے کا، غضب کا، اور برا چلن ہے. اب آگے حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. کون کون سی عورتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا؟ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں تمہاری اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا وہ عورتیں، وہ بھی حرام ہے تم پر، تم نکاح نہیں کر سکتے. اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری عورتوں نے، دوسرے شوہر سے پیدا ہوئی اور اب اس عورت سے تم نے نکاح کیا، وہ ساتھ میں بچی لائی ہے، تمہاری بیویوں نے ان کو جنا ہے، وہ تمہاری پرورش میں ہیں، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. ایسی عورتوں سے جن سے تم نے دخول کر لیا یعنی جماع ہو گیا، اس عورت سے تم نے ملاقات کر لی، اب اس کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا وہ مر گئی، تو پھر اگر تم نے صحبت نہیں کی ہے ان عورتوں سے تو تم پر کچھ گناہ نہیں. ان سے نکاح میں وہ بیٹیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، سگے بیٹے جو ہماری پیٹھ سے پیدا ہوئے ہیں، منہ بولے نہیں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے پیدا ہوئے ہیں، سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی ہماری بہویں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے، مگر جو پہلے ہو چکا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور کن سے نکاح جائز نہیں؟ چوتھا پارہ ختم ہوا آیا. اور کن سے نکاح جائز نہیں؟ اور خاوند والی عورتیں جن کا شوہر آلریڈی موجود ہے، وہ نکاح میں کسی کے نکاح میں ہے، ایسی عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں، مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ. حکم ہوا اللہ کا تم پر یعنی باندیاں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. اور حلال ہے تم کو سب عورتیں ان کے سوا
یہ جتنی بتائی یہ لسٹ تھی کبھی بھی حلال نہ ہونے والی، اور ان کے سوا تمہارے لیے حلال ہے سب عورتیں، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ کہ مستی نکالنے کو۔ اس کی تشریح آئے گی، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے، یعنی مہر بھی دو اور ساتھ میں خرچہ بھی اٹھاؤ ان کا، اور کیا بتایا؟ قید میں لانے کو، وہ تمہاری بیوی بن کر رہے اپنے گھر میں، قید بن کر رہے جیسے ہماری بیویاں رہتی ہیں، نہ کہ مستی نکالنے کو۔ اس کی تشریح آئے گی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، مہر بھی اور جو بھی ان کا حق ہے وہ ان کو دو، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے، مقرر کیے پیچھے، یعنی آپس میں تم مہر طے کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خبردار حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر کی بچیوں کو اور گھر کی عورتوں کو سکھانا چاہیے، انہی کے احکام اس میں ہیں۔ اوپر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہے، زبردستی سوتیلی ماں کو اپنے باپ کی میراث میں اپنی بیوی بنا لینا وغیرہ۔ ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے، نکاح ان سے جائز نہیں اور کر لیا کرتے تھے۔ مثلا اپنی سوتیلی ماں سے ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی سگی دوسری بہن سے نکاح کر لینا، دونوں ایک ساتھ ہے۔ ایسی کئی عورتیں، پھر دوسری بھی بتایا یہ حرام ہے، ان سے نکاح مت کرو۔ لیکن کچھ جائز عورتیں تھیں اور زبردستی ان کو بھی ناجائز کر دیا تھا، جیسے دتک، منہ بولا بیٹا، لے پالک۔ اب اس کی بیوی کر کے لائے، یعنی اپنی بہو ہو گئی وہ، یہ منہ بولا بیٹا اور وہ منہ بولی بہو ہو گئی۔ اب اگر اس نے طلاق دے دیا یا یہ مر گیا اور اس نے عدت گزار لی تو اس سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، اپنی بہو سے، ایسی بہو سے، اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نہیں، منہ بولے بیٹے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جائز تھا کہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو حلال ہے، جو حرام ہے اس سے تو نکاح کرتے تھے، سوتیلی ماں، اور جو حلال ہے منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ تو اس کو حرام سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے عام طور پہ عقیقے کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، حسین کو قتل کرنے میں آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور عراقی حاجی پوچھتے ہیں کھٹمل مارنا جائز ہے کیا؟ ارے حسین کو مارتے ٹائم پوچھے تھے کہ جائز ہے کیا؟ ایسے ہے۔ تو ایسی بہت سی رسمیں چلی ہوئی تھی، اس کا بھی ابطال فرما دیا کہ یہ باطل ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے، مطلقہ سے نکاح کرنا جائز ہے، تم جو حرام سمجھتے ہو یہ باطل ہے۔ بعض ان عورتوں کی رحلت کو بھی بیان کیا، حلت کو بھی بیان کیا جن میں مسلمانوں کو شبہ ہوا تھا۔ مثلا باندیاں چلی آ رہی تھی پہلے سے۔ باندی کیا ہوتی ہے؟ جنگ کے اندر جب کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک والے فتح کرتے ہیں تو اس وقت وہ مال ہاتھ آتا ہے، کچھ ان کی عورتیں بھی ہاتھ آ جاتی ہے، تو یہ جو ہاتھ آنا ہے یہ مالک بننا ہے، اس کو ملک یمین کہتے ہیں، قبضہ۔ اس طرح اب ان کو جس کے حصے میں وہ آئی ہے بیوی کے طور پر اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ آدھی بیوی کا حق ہوتا ہے باندی کا۔ تو یہ پہلے سے ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر صدی میں چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے بھی اس کو جائز رکھا، لیکن ایسے مٹایا کہ آج ایک باندی نہیں ملے گی، ایک فاطمہ اور علی کی اولاد سید سارے دنیا میں ملے گی، ایک جوڑے کی اولاد سید ساری دنیا میں ملے گی۔ تو کتنی باندیاں تھیں اور کتنے غلام تھے، تو ان کی اولاد آج ابجوں میں ہونا چاہیے تھا دنیا میں۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے، یہ باندی کی اولاد ہے۔ لیکن یہ ہے اسلام کی خوبی، جو چل رہا تھا چلن کو باقی رکھتے رکھتے
ایسا ختم کیا ہے نہ غلام کوئی باقی رہا اور نہ کوئی باندی کوئی باقی رہی. اس پر لکھی ہے کتاب اکبر شاہ نجیب آبادی مولانا نے، غلامان اسلام، اسلام کے غلام، کہ جتنے بڑے بڑے عالم ملیں گے تم کو، امام ملیں گے، ان میں سے اکثر باندیوں کی اولاد ہے. مسلمانوں نے پڑھایا لکھایا آزاد کیا، اپنے سر کا تاج بنایا، امام بنایا. یہ ہے اسلام. خیر، یہ ایسے کئی ٹاپکس ہے جہاں پر جو ہے پٹری سے گاڑی اتر جاتی ہے، لیکن وضاحت ضروری ہوتی ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا باندی کس کو بولتے ہیں. چنانچہ آج کی نوکرانیوں کو باندیاں سمجھ کے استعمال کرنے کا چکر چلا رہے لوگ. آزاد ہے وہ کہیں سے پکڑ کے جنگ میں سے پکڑ کے لائی ہوئی یا بازار میں بکتی ہوئی اٹھا کے لائی ہوئی نہیں ہے، وہ آزاد ہے. تو جنگ میں جو پکڑی گئی یا جنگ میں پکڑی جا کر پھر مالک نے بیچ دیا اس کو کہتے ہیں باندی. تو ان کو شروع میں مسلمان ناپسند کرتے تھے کہ یار باندی، یہ تو باندی سے ہم کیسے ملاقات کریں، اس کو بیوی بنا کر کیسے رکھے. حالانکہ وہ کسی کی بیوی ہوگی جو جنگ میں پکڑی گئی. کیوں؟ دارالحرب گئے، وہاں پر جنگ کی، وہاں سے فتح کر کے کچھ عورتیں لائے، کچھ مال لائے، ایسا تھا نا. تو یار اس کا تو شوہر وہاں پر موجود ہوگا نا دارالحرب میں، پھر ہم کیسے اب اس کو حلال سمجھے. ایسا شک شبہ تھا. تو وہ بھی حلال ہے، یہ بتلا دیا. اسی کے ساتھ نکاح کے شرائط، اس کے متعلقات وغیرہ بھی بیان کر دی. تو ان آیتوں میں کون سی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کون سی عورتوں سے نکاح بالکل ناجائز ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے، کون سی عورتوں سے نکاح ٹیمپریری ناجائز ہے، وہ بتا دیا گیا. تشریح آئی. تو یہ فرمایا کہ سب سے پہلے کیا بتایا، تم نکاح میں نہ لاؤ ان عورتوں کو جن کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں مطلقاً. ہاں، یہ شرط نہیں ہے کہ رات گزاری تھی یا نہیں. باپ نے نکاح کر لیا، بیٹے کے لیے حرام. سگے بیٹے نے نکاح کر لیا، وہ عورت باپ کے لیے حرام. یہ بتایا. جو پہلے ہوا اللہ اس کو معاف کر دیں گے. کیوں؟ یہ بے حیائی کا کام ہے، غصے کا کام ہے، برا چلن ہے، سو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد لسٹ سنا دی. تو 4 قسم کی عورتوں کو حرام بتلایا. ایک نسبی، دوسرے رضاعی، تیسرے مصاہرت سسرالی، اور چوتھے جو ہے شوہر والیاں. 4 قسم کی عورتیں ہیں جن کو حرام بتایا. پہلی قسم ہے نسبی. تمہاری مائیں حرام ہے تم پر، کبھی بھی نکاح بیٹے کا ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تمہاری بیٹیاں سگی، وہ تمہارے اوپر حرام ہیں. پھر بیٹیوں کی بیٹیاں وہ سب آ گئی، وہ سب حرام ہے تم پر. تمہاری بہنیں حرام. اب بہنیں سگی ہو تب بھی حرام، یا باپ ایک ماں دو وہ بھی حرام، اور اسی طرح باپ دو ماں ایک وہ بھی حرام. بہن ہے، 3 رشتہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں عینی علاتی اخیافی، جس کو میں اردو میں کہہ رہا ہوں سگی اور ماں جائی اور باپ جائی. سمجھ میں آیا؟ کسی بھی قسم کی بہن ہو اس سے نکاح کرنا حرام. تمہاری پھوپھیاں حرام، پھوپھیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. چاچیاں نہیں لائی. ہاں، اس میں چاچا کے نکاح میں ہے تب تک کہ چاچی حرام. یہ میں بول رہا تھا ٹیمپریری حرام. لیکن چاچا مر گئے یا چاچا نے طلاق دے دی، اب عدت گزار لی، تو چاچی سے بھتیجے کا نکاح جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بھتیجا چاچی کا بھی ہے، یہ بھتیجا پھوپھی کا بھی ہے. بات سمجھے؟ لیکن پھوپھی سے حرام. نسبی رشتہ ہے وہ، چاچی سے نسبی رشتہ نہیں ہے. جی، تو پھوپھیاں تمہاری سب حرام. 3 قسم کی، وہی باپ جائی، ماں جائی وغیرہ وغیرہ. تمہاری خالائیں تم پر حرام، کسی بھی قسم کی خالہ ہو. سمجھ میں آیا؟ 3 رشتے جو بتا رہا ہوں. خلیری خالہ وہ الگ پارٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں. سگی خالائیں، ماں جائے خالائیں، اور اسی طرح باپ جائی خالائیں. اور بھتیجیاں بھی تم پر حرام. چاچا کے لیے بھتیجی حرام ہے، اس سے نکاح جائز نہیں. جی، اور بھانجیاں جو بہن کی بیٹیاں ہوتی وہ بھی حرام. سنا ہے کہ ہندو مذہب میں بھانجیوں سے نکاح ان کے ہاں جائز ہے، واللہ عالم. جیسے پارسیوں میں بہن سے نکاح جائز ہے، یہ بھی سنا ہے، یوٹیوب پر ہے. تو یہ ہوئے محرمات نسبیہ، جو ہمارے رشتے کی حرام عورتیں، ان سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوگا. دوسرے محرمات رضاعیہ،
دودھ کے رشتے کی حرام عورتیں، جس عورت نے دودھ پلایا بچے کو وہ بھی حرام، سمجھ میں آیا؟ اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی کیا ہو گئی؟ دودھ شریک بہن ہوئی، وہ بھی حرام، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہنیں، وہ بھی حرام ہو گئی۔ تیسری قسم ہے محرمات مصاہرہ بالمصاہرہ، سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے جو حرام ہیں عورتیں، وہ حرام۔ وہ کون سی ہیں؟ تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس حرام ہے، ساس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو عادتاً تمہاری پرورش میں رہتے، بچی والی سے نکاح کرتے ہیں نا تو پرورش میں رہتی ہے، اس میں ایک قید ہے کہ اس عورت سے یہ بچیوں کی ماں سے نکاح کے بعد دخول بھی کیا ہو، ملاقات کی ہو تو حرام۔ کسی وجہ سے طلاق دے دی ملاقات سے پہلے، یا وہ مر گئی، اب وہ بیٹی ہے جو پرورش میں تھی اور دوسرے باپ کے پاس سے لائی تھی، اس کے نطفے سے نہیں تھی، تو اس سے نکاح کرنا چاہے تو جائز۔ یہ بتلا دیا۔ تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، سسرالی رشتہ دار جو تمہاری نسل سے ہو، تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والا سگا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے تو یہ بہو حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا، دونوں کا ایک ساتھ میں نکاح کیا یا آگے پیچھے کیا، لیکن دونوں بہنیں زندہ ہیں اور سگی بہنیں ہیں، اس کے نکاح میں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ ایک صاحب ہمارے مفتی صاحب ہے، وہ لگائے تھے چلہ، اورنگ آباد کے تھے، کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں بنگلور کے اطراف میں گیا، صرف 50-60 کلومیٹر پہ کوئی گاؤں ہے، وہاں میرا وقت لگا تو پتہ چلا کہ تقریباً 70-80 گھرانے ایسے ہیں جہاں دو بہنیں ایک ساتھ ہیں۔ وہی غلط رسم، چھوٹی بہن کو ودا کرنے کے لیے بڑی بہن ساتھ میں گئی اور وہیں اٹک گئی۔ ناجائز ناجائز، جیسی کرنی ویسی بھر۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے دو بہنوں سے نکاح کیا اور وہ پھنس گئے ہیں، پتہ چلا دونوں مل کے الو بنا رہی ہیں۔ ہمارے دوستوں میں ہاں، جب پکڑی گئی چوری تو ادھر سے بھی بچے ادھر سے بھی بچے، اب کیا، وہ تو کروڑوں کا حساب رہتا ہے نا، اتنا دو تو چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے، اب ادھر لٹکی ہے زندگی۔ جی، دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، یہ بھی حرام ہے۔ پہلے جو ہو چکا اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اب ایسا مت کرو۔ چوتھی قسم کی، اب یہ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء۔ چوتھی قسم وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر والیاں ہیں، اس کا پہلے سے شوہر ہے، تو صرف اسلام نہیں، لم یقل احد بجواز نکاح منکوحۃ الغیر، فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دنیا کے کسی مذہب والے نے، چاہے وہ باطل مذہب ہو، چاہے وہ کافر و مشرک ہو، کسی کی بیوی ہے اس سے نکاح کو جائز نہیں کہا ہے، شوہر والی ہے وہ۔ تو وہ حرام ہے۔ ابھی ہمارا ایک ایسی پہچان والا کشمیر میں ہو گیا بیٹھا بیچارہ رنڈوا، کافی دن سے، بچیاں بھی جوان ہیں اس کی۔ یہ لفظ اردو ہے، یہ رانڈ اور رنڈوا، ہاں یہ اردو لفظ ہے، ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہم اردو والے نہیں نا۔ دیکھو ہمارے فضائل اعمال میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان بنے تو نکلے ننگی تلوار لے کے اور فرمایا، کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، یعنی میں اس کو قتل کروں گا وہ مرے گا ماں روئے گی، کون ہے ایسا جس کے بچے یتیم ہو جائے چاہتا ہے میں اس کو قتل کروں گا بچے یتیم ہو جائیں، کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رانڈ کہلائے، رانڈ ہو جائے، وہاں لفظ ہے، تو ہمارے یہاں گلی کا نام رکھ دیا ہے۔ تو ہم اوریجنل نہیں نا اردو والے، ہم تو مکس اپ لوگ ہیں، اس لیے بہت زیادہ ہم کو برا لگتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ جس کا شوہر نہیں ہے وہ رنڈوا ہو گیا، جس کی بیوی نہیں وہ رنڈوا ہو گیا بیچارہ، تو وہ ہو گیا۔ اب اس کے نکاح کی بہت کوشش کی ادھر ادھر، ابھی پتہ چلا ایک دوست نے کہا اس کے ساتھ میں آتا تھا کشمیر سے، اس نے کہا کہ اس کا نکاح ہو گیا،
میں نے کس سے ہوا؟ ارے بولے کسی کی بیوی تھی پہلے سے، طلاق بھی نہیں ہوا، اس کو بیوی بنا کر لے آیا۔ تو مجھے فون کیا ایک دن، اب میں نے جو ڈانٹا اس کو، تو کہتا ہے وہ ایک مفتی صاحب نے کہا ہے، جو کہا ہے مجھے دے دے، میں دیکھوں گا واٹس ایپ پہ کیسے انہوں نے اجازت دی ہے، دیکھوں گا۔ تو نے سوال کیا ہے وہ دیکھوں گا نا۔ نہیں میں ان پڑھ ہوں۔ اب ان پڑھ نہیں میں بولا، اب میرے سے بات ہو چکی ہے تیری، اب میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ ناجائز ہے، اب ان پڑھ نہیں ہے تو۔ خیر کیا اثر ہوا، میں نے کوئی کلپ بھی بھیجی اس کو، اپنے جو روزانہ کے چھوٹے چھوٹے بیانات ہیں۔ خوشخبری آئی 2 دن پہلے کہ بھائی وہ ہم نے توڑوا دیا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا، ابھی پھر یہ کلیئر پراپرٹی ڈھونڈ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہوتا ہے جہاں انسان ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا 5واں پارہ شروع ہے کہ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے۔ ذرا سا پلٹ کے سوچو نا کہ میری بیوی ہے، نعوذ باللہ کوئی میری بیوی سے نکاح کا چکر چلا رہا ہے تو کیسا لگے گا؟ ارے بولو نا۔ تو پھر ہم جب دوسروں کی بیویوں سے نکاح کا چکر چلائے تو کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ اسلام نام ہی ہے اس کا۔ تم اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ چوتھی قسم کی عورتیں ہیں۔ اب اس کے بعد بتایا کہ ہاں اب تمہارے پاس کچھ باندیاں آ جائیں پکڑ کے یا خرید کے، اور وہ چاہے شوہر والیاں تھی اور دارالحرب میں ان کے شوہر تھے لیکن جنگ میں اس طرح تمہارے حوالے ہو گئی، تو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ فلاں بھائی کے پاس باندی ہے اور میں ابھی وہ آزاد کا خرچہ پورا اٹھا نہیں سکتا، تو پھر کیا کروں کہ چلو ٹھیک ہے ایک آدھ باندی سے نکاح کر لیتے، مومن مسلمان باندی سے نکاح کر لو، مالک سے پوچھ کر، آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کی باندی ہے، لیکن میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے کیا؟ وہ بولے ہاں اجازت ہے، تو نوکرانی رہے گی اس کی لیکن بیوی ہوگی اس کی، نکاح کر کے ملاقات کرو۔ ہاں جو مالک ہے خود، جس کو اسلام میں تقسیم ہو کر مل گئی ہے، وہ تو صرف مالک ہونے کی وجہ سے، جیسے شوہر نکاح کے ایجاب و قبول سے مالک ہو کر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، ایسے ہی باندی کا مالک یہ ملک یمین جس اللہ نے نکاح کا طریقہ ایجاد کیا کہ حرام حلال ہو جاتی ہے، اسی اللہ نے مالک بن جانا، جنگوں کے اندر فتح پا کر، سمجھ میں آیا؟ اس مالک بن جانے یا خرید کر مالک بننے کو، کون سی؟ جو باندی ہے اس کی، اس کو بھی ملاقات کے حلال ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ آزاد عورتوں کو ایسا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی۔ ان محرمات میں ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ پھر بعض تو وہ حرام ہے جو کبھی حلال نہیں ہوگی، جنہیں محرمات ابدیہ کہتے ہیں، ابد یعنی ہمیشہ، اور بعض ایسی ہیں جو ابدیہ نہیں ہیں، جیسے میں نے 1-2 مثال دی آپ کو کہ آج وہ کسی کی بیوی ہے لیکن کل وہ مطلقہ ہو گئی یا اس کا شوہر مر گیا تو کلیئر ہو گئی، اب اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی چاچی کی مثال دیا تھا میں نے کہ آج چاچا کے نکاح میں ہیں تو نکاح نہیں کر سکتے، لیکن کل چاچا کے نکاح میں نہیں رہی کسی وجہ سے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ بعض حالتوں میں حلال بھی ہو جاتی ہے۔ شروع کی 3 قسمیں محرمات نسبیہ، رضاعیہ، محرمات بالمصاہرہ، یہ ابدیہ ہے۔ پہلی 3 قسم ابدیہ ہے، اور آخر کی ایک قسم جو کسی کی منکوحہ ہے آج وہ حرام ہے، اس سے نکاح، لیکن یہ جب تک کہ دوسرے کے نکاح میں ہے تب تک کہ حرام، بعد میں کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابا نے جو نکاح کر لیا وہاں کوئی قید نہیں ہے، ایک بار نکاح ہو گیا چاہے ملاقات نہ ہوئی ہو، بیٹا جا کر نکاح نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی بیٹے نے نکاح کر لیا تو اب باپ نکاح نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ باپ نے اگر اللہ بچائے کسی عورت سے زنا کر لیا، وہاں نکاح نہیں ہے لیکن دخول ہو چکا ہے، زنا کر لیا، تو بھی بیٹا اس عورت سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پر پوتی، نواسی، پڑ نواسی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو
اور بیوی ساتھ لائی اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے، جو بتا دیا ہے کہ اگر ماں سے نکاح کرنے کے بعد ملاقات بھی ہو گئی، کیا بولتے ہیں آپ انگلش میں، انٹر کورس، تو انٹر کورس بھی اگر ہو گیا، جماع بھی ہو گیا، تو اب یہ پرورش پانے والی بیٹیاں، ان سے نکاح جائز نہیں، اور کسی وجہ سے اس سے دخول نہیں ہوا تو پھر ان بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ بہنیں بھی حرام، پھوپھیاں بھی حرام، خالائیں بھی حرام، بھتیجیاں بھی حرام، اور بھانجیاں بھی حرام، اور رضاعی مائیں بھی حرام۔ اب اس کی تفصیل ہے، کتنی مدت میں دودھ پیا ہے، کتنی مدت میں نہیں پیا، وہ الگ۔ دو بہنوں کے درمیان، اچھا یہ ہو گیا، حلائل ابنائکم الذین، تمہاری بہویں بھی حرام ہے، بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، اور بیٹے کے عموم میں پوتے کی بیوی ہے، اس سے بھی اس کا نکاح دادا کا ناجائز، نواسے کی بیوی ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ لیکن کون سا بیٹا بتا، من اصلابکم، تمہارے صلب سے پیدا ہوا ہو، منہ بولا بیٹا، اس کی اگر کوئی بیوی ہے اور کسی طرح اس سے وہ لا تعلق ہو گئی تو اس سے نکاح جائز ہے، وہ بہو سے۔ وان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کے درمیان بھی جمع کرنا ناجائز ہے۔ آگے دیکھو، جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی بھتیجی، یہ سنو مسئلہ، پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور اس کی بھانجی کو بھی کسی ایک کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ خالہ نکاح میں تھی، اس کی بہن کی بیٹی کو بھی نکاح میں لایا، حرام۔ یہ سب دکھ پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس لیے منع کر رہا ہے۔ پھوپھی نکاح میں تھی، اس کے بھائی کی بیٹی کیا ہو گئی، بھتیجی، اس کو نکاح میں لے آیا پھوپھی کے ہوتے ہوئے، یہ جمع کرنا بھی حرام۔ یہ سب دکھ پہنچنے والے کام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فقہائے کرام نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا، سانچہ دے دیا، سانچہ، وہ سانچے میں ڈھال کے دیکھو، ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھوپھی کو آپ مرد بنا لو، کیا بنا لو، کیا ہوں گے مرد بولے تو کیا رشتہ ہو جائے گا، ماں نہیں، باپ کا بھائی ہے نا، باپ کی بہن ہے نا پھوپھی، تو باپ کا بھائی، تو بچی کا کیا ہو گیا، چاچا، اور چاچا اور بھتیجی میں نکاح جائز۔ الٹا کر لو کہ جو بھتیجی ہے، پھوپھی کی بھتیجی، پھوپھی کے بھائی کی بیٹی، اس کو لڑکا بنا لو، تو بھائی کا بیٹا کیا ہو گیا، ارے بھانجا ہو گیا نا، کیا بھتیجا ہوا، ہاں، تو پھوپھی اور بھتیجے میں نکاح جائز نہیں ہے۔ خالہ اور بھانجی میں سے ایک کو مرد بنا لو، ماں کا بھائی، ماموں اور بھانجی میں نکاح جائز نہیں۔ اچھا الٹا کر لو کہ بھانجی کو، خالہ کی جو بہن کی لڑکی ہے اس کو لڑکا بنا لو، تو بہن کا بیٹا بھانجا ہو گیا، اور بھانجے اور خالہ میں نکاح جائز نہیں۔ تو ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو اگر مرد بنا لیں تو دونوں کا آپس میں نکاح کبھی جائز نہ ہو، ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں ایک وقت میں رکھنا ناجائز۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ۔ جو ہو گیا اللہ فرما رہے اس کو میں معاف کر دوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ 5واں پارہ ہے یہ کہ وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں آپ، جی، یعنی ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر والی نہیں بن سکتی۔ اگر کسی کی پہلے سے بیوی ہے، اس سے کسی نے نکاح کیا تو زائد شوہر ہو گیا نا، ناجائز ہے۔ اس دور کے بعض جاہل ملحد کہنے لگے ہیں کہ مردوں کو جب
ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے متمتع ہونے کی اجازت ملنی چاہیے. یہ آیت اس کے خلاف ہے. کسی نے کہہ دیا تھا من چلے مولانا لوگ، ایک مولانا تھے، اسلام بڑا تنگ نظر ہے. کیوں؟ بھلے ایک مرد کو کئی بیوی کرنے کی اجازت ہے، پھر ایک عورت کو ایک سے زائد مرد کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ کہنے لگے چلو ہے، شروع کرتے ہیں آج سے، تیری بیوی کا دوسرا شوہر میں، اور 2 تلاش کر لیں گے. وہ تو سٹ پٹا گیا بیچارہ، یہ کیا بات کر رہے؟ تو گوارا کرے گا؟ خالی بولنے کو، بول بچن کو بہت، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے تو بہت منہ کھلتا ہے. جب انہوں نے کہا تیری بیوی کا دوسرا شوہر میں، اور 1-2 تلاش کر لیں گے، آج سے شروع کرتے تیرے گھر سے، بھگ گیا. یہ آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے. ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے کثرت ازدواج ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب و ملت میں جائز قرار دیا گیا، جس پر انسان کی تاریخ شاہد ہے. لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے، اور جو 2 مرد ایک عورت کے شوہر بن جائے ان کے لیے بھی باعث ننگ و عار ہے. شرم کی بات ہے اور سراسر بے شرمی ہے. نیز اس میں سے کسی بچے کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. جب کسی مرد کسی عورت سے استمتاع کریں گے کئی مرد، تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریق باقی نہ رہے گا. اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہو اور جن کی غیرت و حیا کا جنازہ نکل چکا ہو. ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لائن سے وجود میں آنے والی رحمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں. جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق فرائض کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ خالص طبیعی عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے ایک سے زائد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. ایک، ازدواج کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے. دنیا میں نکاح کا جو طریقہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی کو بڑھانا. اسی لیے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر. اصل تو نسل کو بڑھانا ہے. اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے معاملہ کر سکتی ہے، مل سکتی ہے، لیکن ایک عورت کئی مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی. ایک مرد سے کئی عورتیں حاملہ ہو جائے تو بھی نسب محفوظ رہے گا نا، یہ اس کا بچہ، یہ اس کا بچہ، سب کا باپ ایک ہے. لیکن ایک عورت کئی مردوں سے حاملہ ہو جائے تو وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی، یہ طے ہے کہ ایک سے حاملہ ہوئی ہے. اس لیے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع ہو گئی. یہ جو محبت ڈالتا ہے اللہ اولاد کی، یہ اپنی محنت ہے نا، وہ محنت کی محبت ہے. تو ایک سے تو ہو گئی، اور باقی جو تھے آتے تھے لگتے تھے وہ کہ شہوت رانی کے سوا، خالی پانی نکالنا، پیاس آگ بجھانا، شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. اور مکہ میں یہ نکاح تھا ہمارے نکاح سے پہلے. کیا نکاح تھا؟ جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا ایک عورت کے گھر پر، اور 10 مرد جاتے تھے کبھی بھی وہاں پر. اور جب وہ پیٹ سے ہوتی تھی پھر اس کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو چند دنوں کے بعد میں پورا چوپال میں پورا گاؤں رہتا تھا، اور وہ 10 بھی آ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا. پنچایت کا حکم تھا. اب باپ کو انہیں معلوم نہیں ہے، بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ لے جا کے اس بچے کو جس کے گلے مار دیتی، گود میں دیتی تھی، وہ اس کا باپ بن جاتا تھا. اس دن سے وہ باقی 9 رک جاتے تھے. کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. کتنا گندا! اور سب کو معلوم ہے کہ یہ 9 بھی گئے تھے اور جاتے تھے. تجربہ اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں نازک ہے. دیکھو وجوہات بتا رہے ہیں. ایک عورت کئی مردوں سے تعلق کیوں نہیں قائم کر سکتی، شوہر کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ سال کے اکثر حصے میں استمتاع کے قابل نہیں رہتی. عورت بیماریاں آتی ہیں، بعض حالات میں اس کے لیے ایک شوہر کے حقوق پورے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. 6 جائے کہ زیادہ شوہر ہو جاوے. 3، چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے، اس لیے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کو اگر تشفی نہ ہو سکتی ہو
تو اسے جائز طریقے سے دوسرے تیسرے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، یا پھر باندی کا استعمال دیا گیا ہے۔ اگر اس کو اختیار کرے گا تو معاشرہ بگاڑ سے بچے گا، اور مرد کو اگر اس چیز سے روک دیا گیا، لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں۔ جتنا مرد سے بگاڑ کا اندیشہ ہے اتنا عورت سے بگاڑ کا اندیشہ نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا، بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح جائز نہیں۔ عدت گزرنے دو، یہ پہلے والے شوہر ہی کی بیوی ہے یہ ابھی، یہ بتائیں۔ چونکہ یہ اپنا ٹاپک نہیں ہے اس لیے اس پر زیادہ نہیں بولنا ہے، اپنے کو اپنے ٹاپک پر چلنا ہے۔ آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں ایک بات یاد رکھو کہ نکاح کرو باندیوں سے بھی، مسلم باندیوں سے نکاح کرو، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ کون ہوتی باندی یہ میں نے تم کو بتا دیا اس سے پہلے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تم مال خرچ کرو، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر، تم مال خرچ کرو عورتوں پر اور تلاش کرو۔ تو دوسرے نکاح، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، دوسرا نکاح تو سب لوگ چاہتے ہیں، تیسرا سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ سب آیتے پہ کوئتا، کوئی جاب والی، کوئی ہنڈے والی، کوئی تمہارے کیا کہتے ہیں اس کو گھر والی، آمدنی والی چاہتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، قوامیت کے خلاف ہے۔ تو مال ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو اپنے مال سے، اللہ فرما رہے ہیں مال لگاؤ عورت پر، اسی سے ور چڑھ تم کو حاصل ہوگا، اسی سے محبت کا توازن رہے گا، ورنہ عورت بولے گی سب میرا ہے تو کس کام کا۔ جی ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہاں تک کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لے کہ نکاح چلو بغیر مہر کے کریں گے اپن، تو بھی نہیں، مہر ضروری ہے۔ جی دوسرے یہ بات معلوم ہوئی مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو مال کہا جا سکے، جس کو کیا کہا جا سکے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے یہاں مال ہی ہے۔ امام شافعی کے یہاں ایک حدیث کی بنیاد پر ٹو ٹیچ، سکھلانا، قرآن سکھلانا، اگر اس کو مہر بنا دیتا ہے، میں تو قرآن سکھاتا رہوں گا، میرے پاس کچھ نہیں، میں غریب آدمی ہوں، تو بھی ہو جائے گا، وہ ان کے وہاں۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ 10 درہم کم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، 3.5 تولہ چاندی، اتنا کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے یہ جو نکاح کا چکر چل رہا ہے، اجازت تو دے رہے ہیں، اس میں نیت وہ رکھو کاہے کی، بیوی بنا کے رکھنے کی، خالی پانی نکالنے کی، شہوت رانی کی، مزے مارنے کی نیت مت رکھو۔ محسنین غیر مسافحین، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لیے ہے۔ کاہے کے لیے؟ عفت و عصمت، پاک دامنی کے لیے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ مال خرچ کر کے زنا کرنے کے لیے عورتیں تلاش نہ کرو، ورنہ کوئی کہے مال، ارے ہم نے بھی اپنی یہ عورتوں پہ ہم مال خرچ کرتے ہیں تب جا کے ہم کو ملتی ہے، زنا کار بولنے لگیں گے۔ کیا بولیں گے؟ دیکھو قرآن کے اندر ہے مال خرچ کرو، تو ہم بھی تو مال خرچ کرتے تب یہ عورتیں ہم کو ملتی ہے کم زیادہ ریٹ میں۔ تو فرمایا نہیں، آگے قید لگائی کہ صرف مال خرچ کرنا نہیں، 2 قسم کی عورتیں ہوں گی، محسنین پاک دامن، نیک، گھروں میں قید رہنے والی، نکاح کرنے والی، قید رہنے والی، اور غیر مسافحین، تم صرف مزے مارنے کے لیے مال خرچ کر کے عورت کو استعمال کرو گے، اسے چھٹی آزاد چھوڑ دو گے، یہ نکاح معتبر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زناکار بھی مال خرچ کرتے لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعے جو عورت حاصل کی جائے اس سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ یہ غیر مسافحین بڑھا کر زنا کی ممانعت فرما دی۔ اس میں صرف کیا ہے؟ زنا میں شہوت رانی ہے، اور اسی طرح پانی بہانا ہے، اور مطلب پورا کرنا ہے، اور اولاد طلب کرنا نہیں ہے۔ اور نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ اولاد طلب کرنا، ابقاء نسل انسانی کو باقی رہنا، مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور نسل انسانی کے بڑھانے کے لیے دعوت دی ہے۔
کہ اپنی طاقت کو صحیح محل میں خرچ کرو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. اب جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا تو مہر دو وغیرہ وغیرہ. حرمت متعہ، بس اس پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کیا کہ تم فائدہ اٹھاؤ عورتوں سے، تو اس کے لیے لفظ ہے استمتاع، اس کے اندر اصلی حرف ہے میم تا عین. تو شیعہ لوگوں نے یوں کہا کہ دیکھو اس آیت سے متعہ کرنا جائز ہے، یہ سمجھ میں آیا، حالانکہ ان کا استدلال غلط ہے. اب متعہ کیا ہے یہ سمجھو. متعہ اصطلاحی یعنی چلن میں متعہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک فرقہ کہتا ہے وہ جائز ہے. ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے، 1 مہینہ، ہفتہ بھر، 3 دن، 4 مہینہ، 1 سال، اتنے دن کے لیے اتنے پیسے، 1,00,000 2,00,000 روپے، 1,000 2,000 روپے، یا فلانی چاندی سونا کے بدلے میں تجھ سے متعہ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ متعہ کرتا ہوں. اس کو نکاح بولتے ہیں وہ لوگ. تو متعہ اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو آپ شاید انگلش میں یوں کہتے ہو کانٹریکٹ نکاح. کیا بولتے ہیں؟ کانٹریکٹ میرج. ہاں، محض مادہ استحقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ اس آیت سے متعہ کرنا جائز ہے، یہ سمجھ میں آیا. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ متعہ پہلے سے چل رہا تھا اور اسلام میں بھی تھا. چنانچہ غزوہ خیبر سے پہلے متعہ جائز تھا. پھر غزوہ خیبر ہوا، جنگ ہوئی، وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا متعہ اس سے حرام ہے. اس کے بعد پھر فتح مکہ میں 3 دن کے لیے یہ حلال ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. یہ کس نے بتایا؟ شیعہ کس کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کس کو مانتے ہیں شیعہ لوگ؟ شیعہ لوگ کس کو مانتے ہیں؟ رافضی، شیعہ، ایرانی، اثنا عشری، 12 امام. کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی. کس کو مانتے؟ کمال یہ ہے، اتنے ہوس پرست ہے یہ کہ متعہ حرام ہے. بخاری مسلم کی روایت حضرت علی کی ہے یہ، لیکن نہیں مانتے. سنو وہ روایت. عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے. اور بھی روایتیں، لیکن میں نے صرف حضرت علی کی اس لیے سنائی کہ یہ امام مانتے ہیں وہ، اور انہی کے لیے یہ سنیوں سے الگ ہو کے شیعہ بن گئے، شیعان علی. لیکن جہاں امام نفس اور امام شیطان آ گئے تو وہاں حضرت علی کو بھی چھوڑ دیا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ مجھے جماعت میں کسی نے پوچھا تھا، ہماری بھولی بھالی قوم ہے نا، تو یہ متعہ یہ عین کے ساتھ کہاں سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بولے مولانا یہ متعہ کیا ہے؟ متعہ. ارے میں بولا تو نہیں سمجھا؟ بولے نہیں. میں بولا یہ آیا متعہ، وہ آیا متعہ، وہ آیا متعہ، اس کو بولتے متعہ. ارے چیچی چیچی. میں بولا ہاں چیچی میں رہنا، اسے قریب بھی نہیں آنا. لوگ لاسٹ میں شارٹ کٹ میں یہ کرنا چاہتے ہیں. ارے نکاح کر لو. سمجھ میں آیا؟ تو متعہ کا استدلال، اس کو حلال سمجھنا اس آیت سے، یہ ناجائز ہے، بالکل غلط ہے. اس آیت سے کوئی جواز ثابت نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ جی بس کافی. جی کیا فرما رہے؟ حسن بھائی کچھ بول رہے. مٹھائی؟ ماشاء اللہ. ٹھیک بھائی، مٹھائی کھا کر جائیں.